یہ جب ایک دوسرے سے مل کر چلتی ہیں، جس طرح ایک گھر میں 5 فیملی کے بندے رہتے ہوں تو وہ اگر آپس میں لڑیں، ایک کچھ دوسرا کچھ، تو وہاں سکون نہیں ہوتا اس گھر میں۔ 2 بھی ہیں وہ لڑیں تو سکون نہیں ہوتا، 3 ہیں پھر بھی سکون نہیں، 4 ہیں پھر بھی سکون۔ تو انسان کا جو جسم ہے، سمجھ لیں یہ بھی ایک گھر کی طرح ہے، تو اس میں اندر 5 جو ہے وہ رہنے والے ہیں، 5 مکین ہیں، تو وہ جب مل کر چلتے ہیں اور صحیح طریقے پر چلتے ہیں تو اس کے اندر ٹھہراؤ، سکون، اطمینان ہوتا ہے۔ اور جب آپس میں ان کا جھگڑا ہو اور باہر سے کے لوگوں کے پیچھے لگ کے کوئی گھر والا جو ہے وہ گھر میں فساد ڈالے تو پھر اس گھر میں فساد ہوتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو ہے یہ جسم، دل، دماغ، نفس، روح، جب ان کا رخ جو ہے، توجہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے یا اللہ کی اطاعت میں یہ ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جب دل جو ہے وہ بیمار ہو، اس میں حسد اور بغض ہو، وہ کچھ اور کہہ رہا ہو، جو نفس ہے اس کی خواہشات، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور دماغ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے اٹکا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے۔ اسی طرح جو اور بھی جو 4 چیزیں جو بتائی ہیں بقیہ جو ہے وہ، تو جو بندہ سکون، امن چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ مل کر چلیں۔ اب مل کر، جس طرح میں نے عرض کی کہ اگر یہ اپنی اپنی مرضی سے چلیں گے تو ان کے اپنے لالچ، اپنے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے۔ اور جب یہ اللہ جل مجدہ کو معبود مان کر اس کی طرف چلتے ہیں تو ان 5 کا رخ، یعنی جسم کا رخ بھی، ہاتھوں کا رخ بھی، آنکھوں کا رخ بھی اور زبان کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور جو ہے دماغ کا رخ، توجہ اللہ کی طرف ہو، اور دل کا بھی اللہ پاک کی طرف، یعنی وہ صفات اپنائے، نفس بھی جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ ابھارے، اور روح جو ہے وہ بھی توجہ یعنی کرے، اس کو بھی بندہ مدد دے ذکر اذکار کے ذریعے، تو اس کے اندر پھر جو ہے ایک ہم آہنگی ہوتی ہے اور وہ اس کا گھر وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو لوگ اکثر جو ہے وہ بات کرتے ہیں بھئی لوگوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے، حکومت میں اتفاق کیوں نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، برادریاں ہیں، خاندان ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو بندہ دیکھے کہ اس کے اپنے اعضاء میں اتفاق ہے یا نہیں۔ اگر اپنے اعضاء میں بھی اس کے اتفاق نہیں، آنکھ کہیں دیکھ رہی ہے، ہاتھ کچھ کر رہا ہے اور پاؤں کسی اور طرف چل رہے ہیں اور دماغ کہیں اور سوچ رہا ہے، تو کیسے پھر وہ اتفاق کی بندہ بات کرتا ہے کہ وہ یعنی ملک میں ہو یا شہر میں ہو۔ تو اس لیے اسلام میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ پہلے اپنے اوپر محنت کرو، مطلب کہ اپنے اوپر تو ہم آہنگی لے کے آؤ، کہ اپنے اندر تو اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، الفت پیدا کرو ایک دوسرے جو آپ کے اندر جو رہ رہی ہیں چیزیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پھر دوسروں کو بھی بندہ یہ بات بتا سکتا ہے یا تعلیم دے سکتا ہے، یا کم از کم فتنے فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ امن اور سکون اور خیر کی چابی اور خیر کا دروازہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو ورنہ جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ یعنی بکھر جاتے ہیں اور وہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو اعضاء ہے بندہ اپنے اندر سے باہر نکلتا ہے، پھر اس کے جو قریبی اعضاء ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہے، جو قریبی رشتہ، وہ بھی ایک ہی جسم کا حصہ ہے، جن کے جسم کا یہ حصہ ہے، ان میں بھی ایک یگانگت اور ایک مل کے چلنا اور یہ ان کے ساتھ اچھا رویہ
اور ان کا آپ کے ساتھ اچھا رویہ، اور اگر برا ہے تو آپ کی طرف سے اچھا رویہ، اس طرح بندہ ترقی کرتا ہے۔ تو لوگ کئی پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں اونچے درجے کی ولایت ملے، اللہ پاک ہمیں کوئی ڈیوٹی دے، اللہ پاک ہمیں کوئی جو ہے خاص ہم پر جو ہے کرم ہو۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کو ملتی ہے وہ دیکھ لیں۔ وہ ملتی ہے مثال کے طور پر، پہلے اللہ پاک آپ کو آزماتا ہے اپنے آپ سے دے کر، بھئی آپ کو ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ان پر تو نہیں ظلم کرتے، آپ کو کان دیے ہیں، ان پر تو ظلم نہیں کرتے، آپ کو دل دیا ہے، اس پر تو نہیں ظلم کرتے، ربنا ظلمنا انفسنا، آپ کو نفس دیا ہوا ہے، اس پر ظلم تو نہیں کرتے۔ جو ان کو صحیح پالتا ہے، صحیح رکھتا ہے، اس کو پھر اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے جو اقربا، شہر میں رہنے والے، محلے میں رہنے والے، رشتہ دار، دوست احباب، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو، محلے والوں سے، پھر وہ شہر والوں سے آزمایا جاتا ہے، رشتہ داروں سے، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، پھر مال کے ساتھ۔ تو اس طرح کر کے جب وہ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ تو اپنے اعضاء کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اپنے جو ہے فیملی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، محلے داروں کے ساتھ، رشتہ دار، پڑوس اڑوس، پھر ان لوگوں کو اللہ پاک پھر چنتا ہے، اپنے کوئی خدمت ان سے لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا جو قصہ ہے، تو حضرت خضر کا کیا مقام ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بھئی ولایت ملے تو کیا کرنا ہے، تو اب وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں میں ولی بننا ہے، میں بہت بڑا بزرگ، یا مجھے اللہ کا خاص قرب چاہیے۔ آپ کو کہا جائے اچھا وہاں مثال کے طور پر سندھ میں ایک گاؤں ہے، تو وہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کو جا کے 2-4 دن رہو، 10 دن اس کو دوائی دے ہو، پھر واپس آئیں۔ پھر آپ کو کہا جائے اچھا ادھر جو ہے بلوچستان میں ایک دیہڑی دار طبقہ ہے، 2 بندے ہیں، تو ان کی کچھ مدد کرو، تو آپ کہیں گے یہ میں کیا جو ہے یہ میں کر سکتا ہوں، یا یہ مجھے پسند ہے۔ تو اگر تو یہ پسند ہے اس طرح کی، تو ولایت تو اس طرح کی چیزوں کا نام ہے۔ وہ دیکھ لیں حضرت خضر کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کبھی وہ مزدوروں کی مدد کر رہے ہیں، کبھی وہ جو ہے یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ یعنی والدین کی مدد کر رہے ہیں ان کے بچوں کے بارے میں۔ تو اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بلند مقام چاہتا ہے تو پہلے جو اس کو چھوٹا اختیار اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے اپنے اسلحہ، اگر اسی میں فیل ہو جائے تو پھر اللہ پاک دیکھتا ہے کہ اگر اس کو کچھ طاقت کچھ زیادہ دی، یہ تو الٹا لوگوں کو تنگ کرے گا، مخلوق میں فساد کرے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک نہیں چنتا۔ تو اگر بندہ چاہتا ہے میں اچھا بھی بنوں اور اللہ پاک کے قریب بھی ہوں، تو وہ جو جس دائرے میں اس کو آزمایا جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرے، پھر اس کو بڑا دائرہ، پھر اس کو بڑا دائرہ، اور اللہ پاک چاہا تو اللہ پاک خاص پھر بندوں سے یعنی کام لیتا ہے۔ لیکن ہم ابتدا میں ہی جب فیل ہو جاتے ہیں، جب مطلب یعنی اپنی زندگی، اپنا نفس، اپنی روح، اپنا جسم، اپنا دل اور اعضاء بھی ٹھیک نہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں قریب وہ بھی، تو پھر وہ لوگ وہیں جو ہے وہ الجھے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ترقی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا بڑا مشکل ہے، کہ یہ بڑا تنگ کرتے ہیں۔ تو وہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخلاق یہی ہے، وہی بندہ جو وہ چل سکتا ہے جو فیصلہ کر لے کہ میں نے برائی کا بدلہ بھلائی سے جو ہے دینا ہے، وہ چل سکتا ہے۔ جو تھوڑی بہت زیادتی اس کے حق تلفی ہو جائے اور اس نے فیصلہ کیا ہو کہ میں نے معاف ہی کرنا ہے، اور جو میرے مخالفین ہیں، سازشیں کرتے ہیں، میں نے ان کا اچھا سوچنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بندہ اپنائے گا اس کے اخلاق اور اس کی چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہو جائیں گی، ورنہ جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اب جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز روزہ جی میں ٹھیک کر رہا ہوں، عبادت ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے،
وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے نہ کسی کے ساتھ زیادتی، نہ ظلم، غلطی ہو جائے معاف کرنا ہے، غلطی ہو جائے 70 دفعہ جو ہے معاف کرنا ہے دن میں، اور اس کا پردہ پوشی کرنی ہے، صرف دینا ہی ہے، شفا ہی دینی ہے، بیمار ہو جائے شفا دینی ہے. یعنی تو جو ہستی صرف آپ کو دے ہی رہی ہے، غلطیوں کو نظر انداز کرتی ہے اور عیبوں کو چھپاتی ہے، اس کے ساتھ کون نہیں چل سکتا؟ اس کے ساتھ چلنا تو کمال نہیں بندے کا کہ وہ تو اللہ پاک سمجھ لیں بندوں کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہ بندوں پر کرم فرما رہا ہے. بندے کا پتہ چلنا ہے جب آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کے ساتھ جن میں کوئی کمی بیشی تھوڑی بھی ہے، پھر اس کا پتہ چلنا ہے اس کے اندر کیا ہے. اور جو بندہ ساتھ آپ کے چل رہا ہو اس نے ہمیشہ دینا ہی ہے آپ کو، لینا کبھی بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ ہر بندہ ہے. اس لیے عبادت، ذکر، اذکار، نماز، روزہ یہ بہت سارے بندوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں. اللہ پاک نے تو آپ غلطیاں کریں جو بھی بندہ کرتا ہے تھوڑی بہت بھول کی، اللہ پاک بہت بڑا معاف فرمانے والا، رحمت والا، دینے والا، رزق دینے والا، یعنی دینا ہی دینا ہے، زندگی بھی دی، عزت بھی، ہر چیز دنیا بھی آخرت بھی دینے والا ہے. تو پتہ جو آزمائش اس لیے بندے کی ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے شیطان جب تک تو صرف اللہ اور اس کا معاملہ تھا تو اس کو ٹھیک چل، کیونکہ اللہ پاک دے رہا ہے وہ لے رہا ہے، اللہ پاک دے رہا ہے وہ کھا رہا ہے، تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کی مرضی اور ہوتی ہے اور اللہ پاک کی مرضی اور رضا اور کسی اور ہوتی ہے اور کسی تیسری چیز سے پھر آزمائے. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ درمیان میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے کی جو ہے آزمائش ہوگی، اور جو اس آزمائش میں بھی اپنے آپ کو روک کر رکھے اللہ پاک کی نافرمانی سے. صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا رونا نہیں، یہ نہیں کرنا. صبر کا معنی یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اور انڈر پریشر بھی ایسی کوئی بات نہ کرنا جو غلط ہو، اس امید پر کہ میں اللہ پاک مجھے نوازے گا تو اور اللہ پاک میری مدد کرے گا. تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ اس بندے کی یعنی کنٹرول بندے کو، یعنی اپنے جذبات پر اور مختلف چیزوں پر. کیونکہ جب بھوک آتی ہے، جب بیماری آتی ہے، جب کوئی فوت ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، پھر اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حالت میں بچنے کو پھر جو ہے وہ صبر کہتے ہیں. پھر بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع رکھنا، الیہ راجعون. تو پھر یہ چیز ہے. تو اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ سب ہی آزمائش میں ہیں، لیکن اس آزمائش کا طریقہ کامیابی کا اللہ پاک نے خود نبی علیہ السلام کو بتایا اور سکھایا، انہوں نے ہمیں جو ہے امت کو بتایا. اب ہم نے جو ہے صرف جیسے ایک پلیٹ میں ایک چیز رکھ کر دی جاتی ہے، اس پر جو ہے وہ اپنا کھانا ہے، یعنی عمل کرنا ہے. لیکن اگر ہم دوسروں کی باتیں سنیں گے جن کو خود نہیں پتہ، شیطان ہے، لوگ ہے، نفس ہے، خواہشات ہیں، تو پھر واقعتاً پھر بندہ بھٹک جائے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، ان کے واسطے سے ہمیں بتایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. کبھی ایسے بندے کی بات نہ سننا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، جس کا دل اس کے پیچھے نہ چلنا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا ہو. یعنی اللہ سے غافل ہونا، اور تو ایسے بندے کے پیچھے اس کی بات مان کے کچھ زندگی کا رخ متعین کرنا یا زندگی کی کامیابی نہیں، وہ پھر آخر کار جو فائدہ بھی تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ یعنی نقصان بندہ جو ہے اٹھائے گا. استغفر اللہ. کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ